الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا ولا نصرانیا وذلك ان اللہ تبارک وتعالی یقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اسے پہنچائے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص کافرانہ رویہ اختیار کرے باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی بھی حالت میں مر جائے، اللہ کو ایسے سے کوئی غرض نہیں۔ اس مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ذکر فرمائی ہے اور سخت عذاب کی اور خوفناک اطلاع دی ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، یعنی فرض حج نہ کرے، اور فرض حج نہ کرے یعنی جس کے پاس بیت اللہ تک جانے کی سواری کا انتظام ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، اور جو لوگ اس کی کفالت میں ہیں ان کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہوں، اور جتنا عرصہ وہاں رہے وہاں کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہوں، اور اگر عورت ہے تو ساتھ محرم کا خرچ بھی موجود ہو۔ جس کے پاس اتنا خرچ موجود ہے اور وہ پیسہ اس کے پاس جمع اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس پر حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کر لیا دوبارہ اتنا پیسہ پھر جمع ہو گیا پھر فرض نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ فرض ہوا پھر پیسہ ختم ہوا، اس وقت ادا نہیں کیا، یہ فرض اس کے ذمے سے باقی رہے، اس کے ذمے پر باقی رہے گا۔ تو فرض حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے مشرکین کے بارے میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو نماز ترک کر کے، اور یہاں فرمایا جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہود و نصارہ حج نہیں کرتے تھے۔ تو جو آدمی فرض حج نہیں کرے گا اس کا حشر یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی سخت وعید سنائی ہے، اور فرمایا اس لیے ومن کفر، جو آدمی کافرانہ رویہ اختیار کرے اور حج فرض ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود اس کی پرواہ نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی بھی حالت میں اس کی موت آئے، کفر پر مرے، یہودی مرے، نصرانی مرے، کسی بھی حالت میں مرے، اللہ جل جلالہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول ما یوجب الحج، کہ حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ آدمی کے آنے جانے کا خرچ اور جو لوگ اس کی کفالت میں ہوں
ان کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہوں اور ساتھ ساتھ سواری کا انتظام بھی اس کے پاس ہو. ہر زمانے کے اعتبار سے جو بھی سواری ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے جو بھی سواری ہے، جو بھی سواری کا کرایہ ہے، اس کا انتظام اگر کسی شخص کے پاس موجود ہے اور آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اسی طرح سے جو اس کے زیر کفالت ہے ان کا خرچہ بھی موجود ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو بہت سخت وعید ہے. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مال آخر جمع کر کے کیا کریں گے، کتنا حد تک جمع کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ حج آدمی کو مالدار کرتا ہے، حج غنا لاتا ہے، حج فقر دور کرتا ہے. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ حج میں اتنا پیسہ لگے گا، لیکن بتلایا کہ نہیں، حج مالداری لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر آدمی یقین رکھے، ایمان رکھے. کوئی شک نہیں، آدمی کہتا ہے حج بڑا مہنگا ہو گیا، تو بھائی شریعت نے نصاب بتایا ہے نا، آسان بتایا ہے کہ جس کے پاس اس کی استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. جس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکے، کرایہ برداشت کر سکے، اور جتنا عرصہ گھر سے غائب رہے، گھر کے اخراجات بھی ہوں، جتنا عرصہ وہاں گزارے وہاں کے اخراجات بھی ہوں، وہ کسی زمانے میں کتنی بھی رقم ہو جائے، ایک زمانے میں تھوڑی تھی، آج بڑھ گئی، آئندہ زمانوں میں اور بھی بڑھ جائے گی، تو معنی یہ ہے کہ شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے. اس نصاب کا مالک جو ہو جائے اس شخص پر پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے. باوجود استطاعت ہونے کے جو نہیں کرے گا تو سخت وعید ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا خاتمہ کسی بھی حالت میں ہو جائے، کفر پر ہو، نفاق پر ہو، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے. اللہ پاک کو ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتے، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے نہیں جاتے اور اس کی زیارت کرنے کی تمنا جن لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسوں کی جو یہودی ہو کے مریں یا نصرانی ہو کے مریں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ.